بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حالات کے اندر مومنین کی حفاظت فرمائے۔ یہ دور میں نے پہلے دن کہا تھا خوف اور ڈر کا دور نہیں بلکہ سر اٹھا کے جینے کا دور۔ ان تمام حالات کے اندر جو روز تبدیل ہوتے نظر آ رہے ہیں، اعلان تو یہی ہوا ہے کہ انخلا ہو جائے گا عراق سے امریکی فوجوں کا، اور اگر ہو جاتا ہے تو سب کے لیے بہتر کہ حالات کہ دشمن خود بخود بغیر لڑے ہی بھاگ جائے تو زیادہ اچھا ہوتا۔ اور جب سے امریکی صدر نے اعلان کیا ہے کہ مڈل ایسٹ میں مشرق وسطیٰ میں جتنے بھی امریکی بسے ہوئے ہیں وہ اپنی جان بچانے کے لیے واپس آ جائیں، تو اس کے بعد سے بہت سے شاہی خاندانوں نے اپنے شہزادوں کو امریکہ بھیجنا شروع کر دیا ہے۔ تو دنیا کو پتہ چل جانا چاہیے کہ کرار کے ماننے والے کون ہیں، میدان میں ڈٹنے والے ہیں، ہم بھاگنے والوں میں سے نہیں ہیں۔ میں جانتا ہوں میں بعض سخت باتیں کہہ رہا ہوں، لیکن میرا ایک مشورہ رہے گا، کیونکہ میں جانتا ہوں یہاں سے بات حکومت تک پہنچ رہی ہے۔ خدا نہ خواستہ اگر کوئی جنگ ہوتی ہے یا کوئی حالات خراب ہوتے ہیں، کیونکہ تدفین ہو گئی ہے اب اگلے چند دنوں میں یا اگلے چند ہفتوں میں، مجھے نہیں اندازہ کب، لیکن کوئی رد عمل آئے گا ایران کی طرف سے، تو اب جس کی وجہ سے ساری دنیا ڈری ہوئی ہے کہ کیا رد عمل آئے گا۔ ابھی کچھ نہیں کیا۔ آپ جانتے ہیں نا، جب مشرکین و کفار یہودی آ جایا کرتے تھے پیغمبر سے لڑنے کے لیے، پیغمبر کبھی لڑنے نہیں گئے، ہمیشہ آپ نے دفاع کیا۔ جب سب لڑنے آ جاتے تھے تو پیغمبر اسلام اپنے صحابہ سے کہتے تھے ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے، وہ جو لڑنے آئے ہیں نا انہیں بتا دو حیدر کرار آ رہا ہے۔ جب ایک مرتبہ اعلان ہوتا تھا حیدر کرار آ رہے ہیں، اپنے بیگانے سب کے اندر ایک کیفیت بدلنے سے لگتی تھی۔ خود جناب سیدہ کا خطبہ کل میں انشاءاللہ تفصیلی پیش کروں گا، میں خطبہ فتح کو پیش کرنا چاہ رہا ہوں کل، اگر سننا چاہیں گے تو کل انشاءاللہ تفصیلی پیش کروں گا، لیکن جملہ سن لیجئے۔ بی بی نے جملہ کہا کہ آج تم علی کے سامنے سر اٹھا کے بات کر رہے ہو، وہ میرے ابن عم تھے جو عرب کے سارے بھیڑیوں کے سروں کو توڑا کرتے تھے، تم تو خوف میں بیٹھتے تھے، علی سب کے مقابلے میں جاتے تھے اور سب بھیڑیوں کے سروں کو توڑا کرتے تھے، اور آج تم میں اتنی جرأت پیدا ہو گئی ہے کہ علی کے مقابلے میں آنے لگے ہو۔ عزیزان گرامی، جب تاریخ کے اندر جناب امیر کا نام لیا جاتا تھا تو بڑے بڑے جنگجو ان کا پتا ویسے ہی پانی ہو جاتا تھا، اور آج علی کے ماننے والوں نے صرف اعلان کیا ہے کہ ہم کوئی رد عمل دکھائیں گے، ابھی کیا کچھ نہیں ہے، گولی نہیں چلی، میزائل نہیں پھینکا، کوئی آدمی قتل نہیں ہوا، لیکن ساری دنیا ایک ہی خوف میں مبتلا ہے، ارے یہ علی کے ماننے والے ہیں۔ میں بعض اوقات ریڈیو پروگرام اور مختلف اخباروں کے جو مجھے لوگ بھیج رہے ہیں تو کہا کہ نہیں، ان سے لڑنے کی ضرورت نہیں ہے۔ خود امریکہ میں، نیو یارک میں، واشنگٹن میں انگریزوں نے، وہاں کے امریکیوں نے مظاہرہ کیا، جلوس نکالا، اور جلوس نکال کے بس ایک ہی نعرہ لگا، نو وار ود ایران، ایران سے ہمیں جنگ نہیں چاہیے۔ بھئی کیا معاملہ، یہ ساری دنیا کیوں اتنی خائف ہے؟ کیونکہ سب کو معلوم ہے بھگوڑوں کے ماننے والوں سے لڑنا بڑا آسان ہوتا ہے، علی کے ماننے والوں سے۔ سب سے زیادہ اہم چیز یہ ہے کہ انسان کیسا بھی ہو لیکن حق کے ساتھ کھڑا ہو۔ تاریخ گواہ ہے کہ تاریخ میں بڑے بڑے ایسے مقدس مآب لوگ گزرے ہیں، اس سے بہتر کوئی لفظ نہیں مجھے ملا تھا، مقدس مآب لوگ ملے ہیں کہ جو ہر جگہ عبادتوں میں سب سے آگے آگے تھے، لیکن جب وقت پڑتا تھا تو کبھی حق کے ساتھ نہیں کھڑے ہوتے۔ عزیزان گرامی، تاریخ نے ایسی بہت سی شخصیتوں کو ان کے چہروں سے نقاب ہٹا کے دکھایا کہ عبادتوں میں سب سے آگے نظر آتے تھے، لیکن جب واقعہ کربلا ہونے لگا تو کوئی بھی سامنے نہیں آیا، 72 ساتھ گئے تھے۔ یاد رکھیے گا، بہت سے لوگوں نے بعد میں بھی صحیح فیصلہ کیا تھا۔ صحیح فیصلہ وقت پہ کرنا ضروری ہوتا ہے، وقت گزرنے کے بعد نہیں۔ کئی مرتبہ آپ کا بعد کا فیصلہ بھی اچھا ہوتا ہے، چلیں پھر بھی کم از کم آپ حق کے ساتھ رہے۔ بہت سی ایسی تحریکیں تھیں جو بعد میں اٹھی، صحیح تھیں، حق تھیں، مرنے والے بھی شہید تھے، لیکن ان شہداء کا وہ مقام نہیں ہے جو شہداء کربلا کا مقام ہے، کہ جناب سید الشہداء کے ساتھ جان دینے والوں کا۔ عزیزان گرامی، اب اگر میدان سچتا ہے، جو میں بات کہنا چاہتا تھا، میں جو بات پہنچانا چاہ رہا ہوں کہ یہاں پہ مجھے معلوم ہے حکومت تک بات پہنچے گی، اور میرا ایک پاکستانی ہونے کی حیثیت سے مشورہ ہے، تاکہ ہم یہ نہیں چاہتے، دیکھیں آج کیونکہ بات پہنچ رہی ہے، آپ تک بھی پہنچانا ضروری ہے، لیکن حکومت تک، تاکہ صحیح فیصلہ کرنے میں اگر مجھ جیسے افراد کردار ادا نہیں کریں گے، صحیح فیصلہ کرنے میں مدد نہیں کریں گے تو حکومت صحیح فیصلہ شاید نہ کر پائے۔ تو آج کیونکہ ہم درد رکھتے ہیں، ہم پاکستان کے مخلص ہیں، اس لیے ہم پاکستان کو مخلصانہ مشورہ دینا چاہتے ہیں۔ امریکہ تمام کے تمام مسلمان ممالک ہی سے حملے کرے گا تاکہ جنگ ہو تو مسلمان خطوں میں ہو، مریں تو مسلمان مریں۔ بھئی اگر اتنے ہی تم دلیر ہو تو اپنے ملک میں جنگ لے جاؤ، پتہ نہیں لوگ ہیں یا نہیں، اتنے دلیر ہو تو جاؤ سب کو اٹھا کے امریکہ لے جاؤ، وہاں پہ جا کے جنگ کروا لو، تمہارے خطے میں جنگ ہو، پتہ چلے تمہیں کہ جنگ ہوتی ہے تو کیسے جنگ ہوتی ہے۔ سارے یہاں پہ اگر خدا نہ خواستہ ہمارے ہی ممالک کے اندر جنگ ہو، دونوں طرف سے ہمارے ہی لوگ مر رہے ہوں، تو اس کے اندر فائدہ اور نقصان غیروں کا نہیں ہے، ہمارا ہی نقصان ہے۔ غیر سارے صرف فائدہ اٹھانے والے ہوتے ہیں، تو اس لیے میں کہوں گا کہ کوئی بھی اپنی زمین نہ دے کسی پہ حملہ کرنے کے لیے، کیونکہ پھر ہر طرف سے اگر حملے ہوں گے تو پھر سب کو نقصان ہوگا۔ ہم یہی سب کو مشورہ دیں گے، اگر حق کا ساتھ نہیں دے سکتے تو باطل کے ساتھ کھڑے نہ ہونا۔ صرف ایک ہی میرا سارے کی ساری مسلمان حکومتوں کو مشورہ ہے کہ کبھی بھی کوئی امریکہ کے ساتھ کھڑا نہ ہو۔ اگر صرف یہ سمجھ کے کہ ایران شیعہ ہے ہم ساتھ نہیں دینا چاہتے، ٹھیک ہے، ہمت نہیں ہے، ہمارا تو
یہی مشورہ ہے کہ ساتھ دو، لیکن اگر دینے کی ساتھ دینے کی طاقت نہیں رکھتے تو امریکہ کا ساتھ نہ دینا، کیونکہ اللہ سبحانہ و تعالی ہمیشہ حق کے ساتھ کھڑا ہو. ان تنصروا اللہ ینصرکم ویثبت اقدامکم. قرآن کہتا اگر تم اللہ کی مدد کرو گے اللہ تمہاری مدد کرے گا. پروردگار ہم تیری کیسے مدد کر سکتے ہیں؟ اللہ کہتا ہے حق کی مدد کرو تو تم نے میری مدد کی ہے، جو میری مدد کرے گا میں اس کی مدد کروں گا. اللہ اگر ابابیلوں کو کنکریاں دے دے ہاتھیوں کو تباہ و برباد کر دیتی ہیں. یہ بڑے بڑے جنگی جہاز نہ دیکھنا، بس یہ دیکھنا خدا کس طرف ہے، امام زمانہ کس طرف ہے. توجہ ہے عزیزان گرامی، میں جانتا ہوں میں سخت باتیں کہہ رہا ہوں، صرف ایک درخواست کروں گا. بہت سے لوگ کہتے ہیں کہ ہمارا کیا فریضہ ہے، ہم کیا کر سکتے ہیں؟ ہر آدمی اپنے ایمان کی حفاظت کرے. جب ایسی کوئی نوبت آئے تو ہم صحیح فیصلہ کرنے میں کامیاب رہیں. مجھے میں آیت سے متعلق کچھ پیش کرنا ہے، آخر ایک وظیفہ دے رہا ہوں، اگر کر سکتے ہیں ہر رات میں ہر آدمی سورہ حشر کی تلاوت ضرور کرے تاکہ آپ صحیح طرف ہوں. اور اگر نہیں پڑھ سکتے ہر رات میں سورہ حشر 4 صفحوں کا سورہ ہے تو کم از کم ہر نماز کے بعد آیت الکرسی ضرور پڑھیں. نماز پڑھیں گے تو آیت الکرسی پڑھیں گے. میں آج کل جو تصویریں چل رہی ہیں نا جس شہید کی، وہ خود پہلی صف میں کھڑے ہو کے جناب زینب کے حرم کی حفاظت کر رہے تھے اور وہاں پہ بھی نماز پڑھتے تھے. پتہ نہیں لوگ ہیں یا نہیں ہیں، اس جملے پہ مجھے داد نہیں ملی ہے، لیکن میں کہوں گا کہ دوبارہ سب کے سب نماز میں پابندی رکھیں اور نماز کے بعد آیت الکرسی، رات کو سونے سے پہلے آیت الکرسی پڑھیں اپنے ایمان کی حفاظت کے لیے، تاکہ ہم حیدر کرار کی طرف رہیں، ہم محمد والے محمد کے ساتھ رہیں اور ہمیں ان کے دشمنوں سے کوئی رابطہ نہیں ہونا چاہیے. تو عزیزان گرامی، آپ جانتے ہیں میں کہاں رہتا ہوں، کیا میرے حالات ہوتے ہیں، کس طرح سے میرے متعلق کیا کچھ ہے، لیکن اس کے باوجود اپنا جو فریضہ سمجھتا تھا میں نے اپنی ذمہ داری سمجھتے ہوئے جو مطالب پیش کیے ہیں اور مجھے پرواہ نہیں ہے، مجھے جانے کے بعد سب کچھ مجھے ہی بھگتنا پڑے گا، لیکن میں اپنی مسئولیت اور ذمہ داری سمجھتا تھا اس لیے میں نے پیش کیا ہے. اور حکومت کو میں صرف اور صرف ایک عادلانہ منصفانہ مشورہ دے رہا ہوں، خوف خدا رکھتے ہوئے کہ میں بھی پاکستانی ہوں. پاکستانیوں کو یہی مشورہ ہے کہ خدا را ہماری حکومت امریکہ کے ساتھ کھڑی نہ ہو. آج اعلان تو کیا ہے کہ ہم اپنی زمین استعمال نہیں ہونے دیں گے کسی کے بھی خلاف، کسی بھی مسلمان کے خلاف، لیکن اسی پہ باقی رہیں، اسی پہ قائم رہیں. یہ نہ ہو کہ آخری زمانے میں نہیں بہت زیادہ پریشر تھا، فشار تھا، پیسوں کی کمی تھی، یہ ہوا وہ ہوا، ہمارا بیس استعمال ہو گیا. عزیزان گرامی، کہیں ایسا نہیں ہونا چاہیے. ہماری ساری کی ساری زمین، اس کا نام ہی پاکستان ہے. ملک کو بنانے والے محمد علی فاطمہ تھے، پتہ نہیں لوگ ہیں یا نہیں ہیں، کہ محمد علی فاطمہ نے ملک بنایا ہے. یہ ملک محمد علی فاطمہ نے بنایا ہے، ملک محمد علی فاطمہ نے بنایا. ان کی بہن فاطمہ جناح ساتھ تھی. جو ملک بنا ہی ان کے محنتوں سے ہو، جو شیعوں نے بنایا ہو، وہ شیعوں کے خلاف استعمال نہ کرنا. یہ ملک بنا تھا 14 اگست کو، بنا تھا رات 12:05 پہ. یہ 5 12 14 محمد علی فاطمہ کے صدقے میں بنا ہے. سارا پیسہ بنانے میں شیعوں کا لگا ہے. اسی لیے ہم نے ملک بنایا تھا، ہم بچانے کے لیے آج بھی حاضر ہیں، لیکن کبھی بھی ہم ظالموں کی خدمت میں اپنے سر نہیں دیں گے، ہمیشہ ظالموں کے خلاف کھڑے ہوں گے. عزیزان گرامی، اس لیے میرا یہ پیغام ہے. بہت سے افراد گھبرا جائیں، لیکن یہ میں اس لیے نہیں کہہ رہا ہوں کہ میں ڈرانا چاہتا ہوں، کیونکہ میں دیکھ رہا ہوں کہ حالات کیا بن رہے ہیں. ان تمام بگڑتے حالات کے اندر ہماری جو ذمہ داریاں، میں جانتا ہوں کہ میں جلدی بیٹھ گیا ہوں. کل میں دوبارہ درخواست کر رہا ہوں، اسی طرح سے میں جلدی ممبر پہ کوشش کروں گا کہ آ جاؤں. کل مجھے خود پورا مقدمہ فدق پیش کرنا ہے، تو آج افراد اگر تاخیر سے بھی آئے ہوں گے تو کل سن لیجئے گا. میں تفصیل سے کل فدق کو پیش کروں گا اور بہت احترام کے ساتھ، لیکن پورا کا پورا مقدمہ فدق پیش کرنے والا ہوں کل. تو تمام برادران سر وقت پہنچیں جو آج تاخیر سے بھی آئے ہیں، تاکہ میں پیش کر سکوں، مکمل بحث کر سکوں. میں نے آج خود کہا تھا کہ جلدی ممبر مل جائے تاکہ میں آرام سے پڑھ سکوں. چند ایک باتیں کہہ دی ہیں میں نے. آئے ذرا آیت تطہیر سے متعلق مطالب سن لیجیے. جناب سیدہ فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا کی خوشنودی کے لیے باوض بلند صلوات. جہاں جہاں جگہ ملتی جائے گی، اگر آگے ہے، میں نے تو کہا تھا دریا پیچھے تک لے گئے تھے، لیکن پھر بھی بہت سے لوگ کھڑے ہیں اور مجھے بتایا گیا کہ خواتین میں بھی جگہ نہیں ہے، لیکن جہاں جہاں جگہ مل جائے. جانتا ہوں سردی ہے، زمین پہ ثواب جس جگہ جگہ مل جاتی ہے وہاں ثواب پھر بھی ملتا ہے. جہاں پہ بھی لوگ جتنی زحمت کر کے مجلس سنیں گے اتنا ہی ثواب زیادہ ہے. آئیے ذرا میں آیت تطہیر سے متعلق چند مطالب پیش کرنا چاہتا ہوں. اللہ ارشاد فرما رہا ہے انما یرید اللہ. میں نے کل ترجمہ پیش کر دیا تھا اور کچھ ابتدائی آیت کی تفسیر کو پیش کیا ہے. اگلا مرحلہ پیش کرنا چاہتا ہوں کہ انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا. اللہ نے ارشاد فرمایا کہ اے اہل بیت، اللہ کا تو بس یہ ارادہ ہے کہ آپ سے رجس کو دور رکھے اور آپ کو ایسا پاک و پاکیزہ رکھے جیسا کہ پاک و پاکیزہ رکھنے کا حق ہے. تو اب یہ ترجمہ ہو گیا. آئیے ذرا یہ مدلول کیا ہے، آیت کی کس چیز پہ دلالت کر رہی ہے، کس چیز پہ انڈیکیٹ کر رہی ہے، کس طرف اشارہ کر رہی ہے، تفسیر کیا ہے. اہل بیت بھی سمجھ میں آ گئے. میں نے پہلے دن پیش کر دیا تھا پنجتن پاک کے متعلق ہے، 14 معصومین سے متعلق ہے، ترجمہ بھی پیش کر دیا. اب مدلول کیا ہے، آیت کس چیز پہ دلیل ہے، یعنی اللہ اس آیت میں کیا بیان کر رہا ہے، کون سی پاکیزگی،
کس طرح کے رزق کو اللہ دور رکھے ہوئے ہے, کون سی پاکیزگی ہے, مجھے آج یہ پیش کرنا ہے اگر سننا چاہیں گے. تو اب آئیے ذرا دیکھنا چاہتے ہیں ہم کہ اللہ نے یہ آیت نازل کیوں کی ہے, یہ اشارہ کیا کر رہی ہے کہ بھئی ٹھیک ہے اہل بیت ہیں, ان کی عظمت ہے, ان کی شان میں اتنی آیات ہیں, ان کی عظمت پہ اللہ نے اتنی آیات سورہ نازل کی ہیں. اس آیت کا مقصد کیا ہے, یہ کیا بیان کرنا چاہ رہی ہے؟ تو یہ آیت تطہیر ہے, یہ آل محمد کی عصمت کو بیان کر رہی ہے. اب عصمت کیسے بیان کر رہی ہے, مجھے آج اس بات کو پیش کرنا ہے, سننا چاہیں گے اگر تمام حضرات. تو یہ آیت آل محمد کی عصمت کو پیش کر رہی ہے. عصمت یعنی آل محمد معصوم ہیں, جو معصوم ہوتا ہے یعنی وہ عصمت رکھتا ہے. دو لفظ ہیں, میں انشاءاللہ زندگی ہی تو کوشش کر رہا ہوں, تیاری کر رہا ہوں, پورا اشرا پڑھوں عصمت سے متعلق. آنے والے محرم کے اندر اگر زندگی ملی پیش کروں گا, مہلت ملی حالات کے اندر تو پیش کروں گا انشاءاللہ. تو اب یہ سن لیجیے آج عصمت کیا ہے, معصوم کیا. ہمارے جو مسلمان بھائی ہیں وہ کہتے ہیں رسول خدا محفوظ تھے, بہت سے کہتے ہیں معصوم تھے, جو ہمارا عقیدہ ہے شیعہ سنی دونوں کا عقیدہ یہ ہے کہ رسول خدا معصوم تھے. بہت سے مسلمان کہتے ہیں معصوم نہیں تھے, محفوظ سے. محفوظ یعنی اللہ انہیں بچاتا تھا گناہوں سے. ہم کہتے ہیں نہیں, معصوم تھے یعنی اللہ نے بنایا ہی ایسا تھا کہ ان کی گناہوں کی طرف رغبت نہیں ہوتی تھی. فرشتوں نے سینہ چاک کر کے دل کو پاک نہیں کیا تھا. ارے وہ فرشتے جو محمد مصطفیٰ کے خادم ہوں, جو ان کے نوکر ہوں, وہ دل صاف کریں گے. پتہ نہیں لوگ پہنچ رہے ہیں نہیں پہنچ رہے ہیں. تو اب ہمارا عقیدہ یہ ہے کہ محمد و آل محمد علیہ السلام صرف رسول خدا نہیں بلکہ 12 کے 12 امام اور جناب سیدہ, یہ 14 معصومین, یہ 14 ہم کہتے ہیں کہ سب کے سب معصوم ہیں. انبیاء بھی معصوم ہیں, جناب مریم بھی معصومہ ہیں, اور ہستیاں بھی ہیں خاندان اہل بیت کے اندر جو معصوم ہیں. لیکن جیسے یہ 14 معصوم ہیں ویسا کوئی معصوم نہیں. عصمت کے بھی درجے ہیں, عصمت کے بھی درجے ہیں, عصمت کبریٰ اور عصمت صغریٰ. عصمت صغریٰ سارے انبیاء کے پاس, جناب مریم کے پاس, وہ سب عصمت صغریٰ کے مالک ہیں. جو عصمت صغریٰ پہ ہوتے ہیں ان سے ترک اولا ہو سکتا ہے, امکان ہے کہ ان سے ترک اولا ہو جائے. جناب آدم نے گناہ نہیں کیا تھا, گندم کھانے سے اللہ نے روکا تھا, گندم حرام نہیں ہے, حرام کریں تو معصوم نہیں, لیکن ترک اولا ہے یعنی ان سے کوئی اولا تھا جو ترک ہو گیا. یعنی بہرحال تفصیل کا وقت نہیں ہے. عصمت صغریٰ ایسی عصمت ہے جہاں ترک اولا ممکن ہے, لیکن عصمت کبریٰ پہ جو فائز ہو اس سے ترک اولا بھی نہیں ہوتا. آپ نے بچپنے سے سنا ہوگا, ماں باپ نے آپ کو سکھایا اللہ, تھوڑا سا جواب دیجیے گا اگر سبق یاد ہو جو ماں نے سکھایا ہے, اللہ, پنجتن, امام, معصوم. معصوم 14 سکھائے ہیں, جبکہ 1,24,000 اور 14 معصوم ہیں. سارے انبیاء جناب مریم اور یہ ہمارے 14 معصوم سب معصوم ہیں. تو پھر ماں باپ نے کیوں سکھایا 14 معصوم؟ بھائی غلط نہیں سکھایا, صحیح سکھایا. یعنی وہ سب کے سب بھی معصوم ہیں, انبیاء معصوم, جناب مریم معصومہ, لیکن جیسے یہ 14 معصوم ہے ویسا کوئی معصوم نہیں ہے. تھوڑی سی توجہ کریں گے. یعنی یہ 14 عصمت کبریٰ پہ فائز ہیں, جیسی ان کی عصمت ہے. نہ یہاں گناہ ہوتا ہے, نہ بھول چوک ہوتی ہے, نہ خطا ہوتی ہے, نہ نسیان ہوتا. اب اگر کبھی آپ سے کوئی کہے نا معاذ اللہ, کوئی کہے کہ نہیں روایت میں ہے, تاریخ میں ہے, پیغمبر نماز معاذ اللہ بھول گئے تھے, تو سمجھ جائیے گا یہ بنو امیہ کے پیسے بول رہے ہیں, درباری ملاؤں کا قلم بول رہا ہے, بغض رسول بول رہا ہے. ارے جو دنیا کو سکھانے آئے کہ نماز میں غلطی نہ ہو, وہ خود کیسے غلطیاں کریں. میں روایت مکمل کر دیتا ہوں عزیزان گرامی. اب یہاں خود ہماری کتاب کے اندر روایت اس طرح سے, جو ہماری روایت ہے وہ میں پیش کر رہا ہوں کہ اصول کافی میں ہے, سرور نماز مکمل کرنے کے بعد ایک مرتبہ پیچھے مڑے, صحابہ سے ایک مرتبہ مخاطب ہو کے کہا مجھ سے پہلے رکوع میں سجدے میں مت جایا. مرتبہ نے پیچھے مڑ کے نماز مکمل کرنے کے بعد ایک مرتبہ کہا مجھ سے پہلے کوئی نہ رکوع میں جائے نہ سجدے میں جائے. تو ایک صحابی نے ہمت کر کے کہا یا رسول اللہ, جب آپ نماز پڑھا رہے ہوتے ہیں تو آپ کا رخ قبلے کی طرف ہوتا, کوئی سجدے میں پہلے چلا گیا تو آپ نے فرمایا جیسے میں سامنے سے دیکھتا ہوں ویسے ہی پشت سے بھی دیکھتا ہوں, اب نہ کہنا محمد ہم جیسے. تو عزیزان گرامی ہم ان 14 کو عصمت کبریٰ پہ مانتے ہیں, جناب سیدہ بھی ان میں ہے. دلیل کیا ہے؟ یہ آیت تطہیر دلیل ہے کہ یہ 14 عصمت کبریٰ پہ فائز ہیں. بھائی سارے مجمع کی توجہ رہے, عصمت کبریٰ کیوں؟ اللہ نے کہا میں ہر طرح کا رزق دور رکھوں گا اور آپ کو ایسا پاک رکھوں گا, یطہرکم تطہیرا. سارے مسلمانوں نے ایک آیت پیش کی ہے کہ کہتے ہیں جناب مریم معصومہ تھیں اور کوئی ان سے گناہ سرزد نہیں ہوا, وہ پاک دامنہ تھی, بیٹا اللہ نے بھیجا تھا. سارے مسلمان کہتے ہیں دلیل کیا ہے؟ کہ قرآن کی آیت, غور سے سنیے گا, کہ اللہ نے قرآن میں آیت بھیجی ہے ان اللہ اصطفیٰ کے, آپ کو پاک رکھا ہے. لوگ پہنچے یا نہیں پہنچے؟ کچھ لوگ تو پہنچ گئے.
لفظ اللہ غور سے سنیں گے، لفظ جو اللہ نے استعمال کیا جس پہ سارے مسلمان متفق ہیں، جو قرآن کو ماننے والا وہ سب کہتے ہیں کہ جناب مریم معصومہ ہے، معصومہ ہے، محفوظہ نہیں، معصومہ. سارے مسلمان کہتے ہیں کہ جناب مریم سلام اللہ علیہا معصومہ ہے. دلیل کیا ہے؟ کہ قرآن میں آیا ان اللہ اصطفیٰ کے وطہرا کے، اللہ نے آپ کو پاک رکھا. کہ جسے اللہ کہہ دے کہ آپ پاک ہیں، پاک ہے کس چیز سے؟ کہ عقیدے میں بھی پاک ہے، عمل میں بھی پاک ہے، کردار میں پاک ہے، عبادت میں پاک ہے، اخلاق میں پاک ہے، نظروں میں پاک ہے، ہر طرح سے پاک ہے. عبادت بھی بطول ہے، منبر کے احترام میں بیان نہیں کر سکتا. بھائی بہت سے مخصوص ایام ہوتے خواتین پہ عبادت حرام ہوتی ہے. اللہ نے کہا مریم ہے بطول. بطول اسے کہتے ہیں جس کا ولادت سے شہادت تک ایک لحظہ عبادت سے خالی نہ ہو، وہ ہے بطول. جناب مریم صرف بطول، فاطمہ بطول عذرا، مریم کبرا. سارے من میں کی توجہ رہ گئی. اب سارے مسلمانوں نے لکھا جناب مریم معصومہ ہے. دلیل کیا؟ کہ یہی آیت ان اللہ اصطفیٰ کے وطہرا کے، اللہ نے آپ کو پاک رکھا، یعنی ہر طرح سے پاک رکھا، ہر طرح سے پاک رکھا ہے، ہر طرح سے. اب اگر جناب مریم کو زخم لگا، یہودیوں نے تازیانہ مارا، خون بہا، کہا نہیں یہ خون پاک ہے. نہیں ہے مجمع میرے ساتھ؟ کہ مریم یہ جو ضربت لگی ہے نا، یہ آپ کا خون بھی بیت المقدس سے باہر جانے کی ضرورت نہیں، یہ خون پاک ہے. کیوں؟ اللہ نے کہہ دیا ان اللہ اصطفیٰ کے وطہرا کے، اللہ نے آپ کو چنا ہے، آپ کو پاک بنایا ہے. جناب مریم کے لیے صرف ایک لفظ آیا. جب اللہ نے ان کی عصمت کو بیان کیا تو بس ایک لفظ آیا، ایک لفظ ان اللہ اصطفیٰ کے وطہرا کے. اے مریم اللہ نے چن لیا اور آپ کو پاک رکھا. اب آئیے جب جناب سیدہ کی باری آئی، وہاں لگتا تھا الفاظ ہی نہیں ہے عصمت بیان کرنے کے لیے، ایک لفظ آیا. لیکن جب سیدہ کی باری آئی تو لگتا ہے کہ اللہ الفاظ کے ہار پھرو رہا ہے، سمندر بہ رہے ہیں کیونکہ سیدہ کی باری ہے. اب اللہ کہتا ہے انما، میں نے کل پیش کیا تھا تاکید کے لیے آتا انما. انما اللہ نے وہاں کہا ان اللہ اصطفیٰ کے وطہرا کے، یہاں کا انما، پھر کہا یرید اللہ، بے شک اللہ کا ارادہ ہے لیذھب عنکم الرجس، رجس کو بھی دور رکھے. وہاں نہیں کہا تھا. یعنی یہودی اگر آگے بڑھیں ضربت لگائیں تو اللہ نے کہا نہیں میں نے دور نہیں رکھا. اے فاطمہ میں نے دور رکھا ہے، جو ایمان نہیں رکھتا ہوگا. اب اگر کوئی ضربت چلے، جملہ کہہ رہا مجھے معاف کر دیجیے گا سارے مسلمانوں سے معذرت کے ساتھ. اب اگر سیدہ کسی دربار میں جائیں اور جانے والے کے سلام کا جواب نہ دیں، سلام کرنا مستحب ہے، سنت ہے، جواب دینا واجب ہے. مسلمانوں کے علماء کے سروں پہ قرآن رکھ کے پوچھو، یا تو کہو کہ سیدہ مسئلہ نہیں جانتی تھی کہ سلام کا جواب دینا واجب ہے، یا پھر سیدہ سلام کرنے والے کو مسلمان نہیں مانتی. عزیزان گرامی، جناب خاتون جنت کے لیے جب اللہ نے بیان کیا عصمت کو، کہا انما، پہلا لفظ آیا تاکید کے لیے، یرید اللہ، اللہ کا ارادہ، لیذھب عنکم الرجس اہل البیت. پھر جب بیان بھی کیا تطہیر کو تو کہا یطہرکم، کافی تھا، لیکن اللہ نے کہا نہیں تطہیرا. یطہرکم کہہ دیا تھا، کافی تھا، لیکن نہیں. کیوں؟ یہاں 5 دفعہ کہا، شاید چادر میں 5 ہیں، اور شاید چادر کی مرکز جناب فاطمہ ہیں. جس بی بی کو سیدہ کو جناب مریم بھی سلام کرتی نظر آئیں وہ فاطمہ الزہرا ہیں. پروردگارہ تیرا لاکھ لاکھ شکر، تو نے اس دین میں پیدا کیا کہ جس دین کی مرکز فاطمہ الزہرا ہے. یہاں عصمت فاطمہ الزہرا کو بیان کیا کیونکہ مباہلہ میں گئے ہی 5 تھے، تو کہا اس آیت میں کوئی نہیں سوائے پنجتن پاک کے. میں بہت سوچتا تھا کہ اس آیت میں کیوں گنجائش نے نکالی، تو اس آیت کے آخر میں مجھے نظر آیا کہ فَنَدْ أَبْنَاءَنَا وَأَبْنَاءَكُمْ وَنِسَاءَنَا وَنِسَاءَكُمْ وَأَنفُسَنَا وَأَنفُسَكُمْ ثُمَّ نَبْتَهِلْ فَنَجْعَلْ لَعْنَةَ اللَّهِ عَلَى الْكَاذِبِينَ. اور پھر ہم مباہلہ کریں گے اور جھوٹوں پہ اللہ کی لعنت بھیجیں گے، کیونکہ آیت کے آخر میں اللہ نے لعنت کا تذکرہ کر دیا تھا، انکار مشکل ہو گیا تھا. عزیزان گرامی مجمع رہے میرے ساتھ. تو آیا مباہلہ واحد آیت ہے جس کے لیے لکھا پنجتن پاک کے لیے، لیکن باقی جتنی احادیث ہے اس میں بھی گنجائش.
یہ حدیث سب نے لکھا کہ پیغمبر نے فرمایا کہ اللہ فاطمہ کے راضی ہونے سے راضی ہوتا، ان کے ناراض ہونے سے ناراض ہوتا. بہت بڑا نام ہے، رأس المنتقدین، علم رجال اور علم حدیث کے سب سے بڑے ماہر مانے جاتے ہیں، شمس الدین ذہبی. یہ بھی ہمارے علماء میں نہیں ہے. جتنی آل محمد کی شان میں حدیث آئی ہیں پیغمبر کی، سب میں انہوں نے کہا یہ روایت صحیح نہیں، یا یہ سند صحیح نہیں، یا کوئی نہ کوئی گنجائش. انہوں نے بھی کہا یہ حدیث صحیح السند ہے. پیغمبر نے فرمایا، اور سے سنیں گے مجھے نتیجہ دینا ہے، سب نے لکھا کہ پیغمبر نے فرمایا جناب سیدہ کے متعلق کہ اللہ فاطمہ کے راضی ہونے سے راضی ہوتا، ان کے ناراض ہونے سے ناراض ہوتا. اب میں 3 طبقات آپ کے سامنے پیش کرنا چاہتا ہوں. پہلا طبقہ ہے گنہگاروں کا. ہم جیسے گنہگار ساری زندگی ساری نیکیاں اس لیے کرتے ہیں کہ اللہ راضی ہو جائے، یعنی وہ کوشش یہ کرتے ہیں کہ ہم رضی اللہ عنہ بن جائیں. نماز پڑھتے ہیں کہ رضی اللہ بن جائیں، روزہ رکھتے ہیں کہ رضی اللہ بن جائے، توجہ حج کرتے ہیں تاکہ اللہ راضی ہو جائے، مجلسوں میں آتے ہیں اللہ راضی ہو جائے، پوری زندگی کوشش کرتے ہیں کہ اللہ راضی ہو جائے. توجہ. دوسرا طبقہ ہے معصومین کا، جہاں کوئی گناہ نہیں، انہیں سب کو پتا ہے اللہ پہلے سے راضی ہے. اگر راضی نہیں تو اس نے نبوت کیوں دی؟ اس کا مطلب ہے ان سب کو پتا اللہ ہم سے راضی ہے، تو وہ یہ کوشش نہیں کرتے کہ ہم اللہ کو راضی کر، کیونکہ وہ جانتے ہیں اللہ پہلے سے راضی ہے. وہ کیا کوشش کرتے ہیں؟ وہ یہ کوشش کرتے ہیں کہ وہ اللہ کی رضا میں راضی رہیں، وہ اللہ کی رضا میں راضی رہیں. کیسے؟ یعنی اللہ انہیں کہے اولاد نہیں دے رہا، اب وہ شکوہ نہ کریں، اس کی رضا میں راضی رہیں. دعا مانگنا شکوہ نہیں ہے، دعا مانگنا شکوہ نہیں. وہ اللہ اولاد نہ دے اس پہ راضی رہے، اولاد بڑھاپے میں دے دے اب شکوہ نہ کرے، ارے اب اولاد کیوں دی؟ جناب سارا نے کہا تھا، جناب ابراہیم نے نہیں کہا تھا. پتہ نہیں لوگ ہیں یا نہیں ہیں. جناب ابراہیم معصوم ہے. اب انبیاء اللہ کی رضا میں راضی رہنے کی کوشش کرتے ہیں، یہ کوشش نہیں کرتے کہ اسے راضی کر لے، جانتے ہیں اللہ راضی ہے. غور سے انبیاء کوشش یہ کرتے ہیں اللہ کی رضا میں راضی رہے. اولاد نہیں تھی تو راضی ہو گئی، تب بھی راضی. جب اس نے اولاد دے دی بڑھاپے میں، اس کے بعد کہا ذبح کر کے واپس دے دو، اب بھی شکوہ نہ کریں، چاہے دل ٹوٹ جائے پھر بھی کہے تیری رضا میں راضی، تو نے دیا تھا، تو نے مانگا اولاد کو. جو اللہ کی رضا میں راضی رہنے کی کوشش کریں وہ انبیاء معصومین، جو راضی کرنے کی کوشش کریں وہ گنہگار. آئیے ذرا حدیث نبوی کو دوبارہ سنیے. پیغمبر فرما رہے ہیں اللہ فاطمہ کے راضی ہونے سے راضی ہوتا، ناراض ہونے سے ناراض ہوتا. یعنی وہ جو گنہگاروں کا طبقہ تھا وہ نہیں کہ راضی کرنے کی کوشش کریں بی بی اللہ کو، نہ وہ جو انبیاء کا طبقہ تھا کہ اس کی رضا میں راضی رہنے کی کوشش کریں.